السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے جی، لینس کا استعمال کیسا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ لینس کے استعمال دو ہیں۔ پہلا استعمال کہ آپ لینس آنکھوں کے رنگ کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کریں، اور ظاہر بات ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والی بات ہے۔ اور دوسرا استعمال ہے کہ جناب ہم چونکہ نظر کا چشمہ استعمال نہیں کر سکتے تو ہم لینس لگا لیتے ہیں۔ میں اس کو حرام نہیں کہوں گا، لیکن قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ لینس استعمال کرنے سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے، لہذا اس کے استعمال سے بچنا جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سیاہ خطاب کے سلسلے میں کچھ صحابہ کرام کا عمل پیش کیا جا رہا ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے گیم کوئی اور ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر دشمنی حدیث مبارکہ سے ہے۔ میرا ایک سوال ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کسی نبی کی بات آ جائے تو اس کی کوئی حیثیت ہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ تو جب آقا علیہ صلاۃ والسلام کے عمل کے مقابلے میں کسی نبی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، تو ایک صحابی کا عمل اس کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ لہذا یہ کہنا کہ صحابی نے یقیناً نبی علیہ السلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، جی نہیں، صحابی غلطی سے پاک نہیں، نبی علیہ السلام غلطی سے پاک ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، واللہ اعلم۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگیا ہے جی، کیا منگل اور جمعے والے دن کپڑے دھونے سے کپڑے دھونے سے رزق کم ہوتا ہے؟ اور کیا منگل والے دن کپڑے دھونے سے مردوں کی زندگی گھٹ جاتی ہے؟ خود ساختہ باتیں ہیں جی۔ اصل میں ہمارے آباء و اجداد رہے ہندوؤں کے ساتھ، یہ عقائد وہاں سے آئے۔ قرآن کی کسی آیت یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث سے ایسا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، اور جو چیز ایمان کا آدھا حصہ ہو اس سے ایک تو اس کا وقت متعین نہیں ہوتا، دن رات 24 گھنٹے، سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے کبھی کوئی آفت یا بلا نازل نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی جمعے والا دن کپڑے دھوئیں گے تو رزق میں کمی آئے گی، ان سے دو سوال کریں۔ پہلا سوال کہ جو لوگ جمعے والے دن کپڑے دھوتے ہیں ان کے رزق میں اگر کمی نہیں آتی تو پھر، اور جن کے رزق میں کمی آ رہی ہے کہ وہ سارے کے سارے جمعے والے دن کپڑے دھوتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ منگل والے دن کپڑے دھوئیں تو مردوں کی عمریں کم ہو جاتی ہیں۔ میرے ماموں ہیں، ان کی عمر 110 سال ہے اور چلتے پھرتے ہیں، اور میں نے 20 نہیں 50 دفعہ ان کے گھر میں منگل والے دن کپڑے دھلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ضعیف الاعتقادی ہے، عقیدے کی کمزوری، اور یہ عقیدے کی کمزوری انسان کو پھر بڑی دور تک پہنچا دیتی ہے۔ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے دلیل اس کے ذمہ ہے، دین قرآن کی آیات مبارکات اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا نام ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انگریزی لباس، ٹراؤزر شرٹ، پینٹ شرٹ، جینز شرٹ پہننے کا حکم کیا ہے؟ میرے عزیز، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ لباس کے بارے میں جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کو ذہن میں رکھیے کہ لباس با پردہ ہو۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کیا یہ جو لباس ہے با پردہ ہے۔ دوسری چیز، نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ یہ جو انگریزی لباس ہے اس میں مرد اور عورت کے لباس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تیسری چیز،
لباس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے. آپ نے ڈیلی ڈالی پینٹ کا ذکر کیا، وہ تو آپ نے پہن لی، لیکن یہ جو چھوٹی شرٹ ہوتی ہے، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اس وقت کیا پوزیشن ہوتی ہے، ایون کہ رکوع میں جاتے ہیں تو کیا صورتحال بنتی ہے. دوسری بات جو میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا. کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ میں نہیں کہہ رہا، ساری دنیا مانتی ہے کہ دنیا کا باپردہ ترین اور دنیا کا بہترین لباس شلوار قمیص ہے. اگر آپ عربی لباس کی بات کریں تو تھوڑا سا غور کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عربی لباس بھی شلوار قمیص ہی کی تبدیل شدہ شکل ہے. نیچے پاجامہ ہوتا ہے، پاجامے کے اوپر لمبی تھاؤ ہوتی ہے. میں ایک ذاتی مثال آپ کو دوں گا، پرانی بات ہے غالباً 96 یا 97 کی. تو مکہ مکرمہ میں کچھ ہائی سوسائٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر بات چل نکلی. میں شلوار قمیص میں تھا تو میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہنے لگے دنیا کا بہترین لباس پاکستان کا ہے، اور اس کا ثبوت بھی آپ کے پاس موجود ہے. دنیا کا وہ کام بتائیے جو آپ اس لباس میں نہیں کر سکتے. ہمیں ہمارے اساتذہ کرام کی یہ نصیحت ہے کہ بیٹا آپ لوگوں نے چونکہ مسلح پہ کھڑا ہونا ہے اس لیے قمیص چھوٹی نہ پہننا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. قومیں غیروں کی غلامی میں اچانک نہیں چلی جاتی. سب سے پہلے ان کے الفاظ کے ساتھ کھیلا جایا کرتا ہے، یہ ایک الگ اور مستقل موضوع ہے. اس کے بعد پھر قوموں سے ان کی تہذیب، تمدن، ثقافت، لباس چھین لیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم اردو کا ایک جملہ استعمال کریں 3-4 لفظ انگریزی کے اس میں ڈال دیں گے. میری پوری کوشش ہوتی ہے، میرے جوابات آپ سن لیں، میری پوری کوشش ہوتی ہے، ضمانت نہیں دے سکتا، انسان و غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے طور پر میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جہاں اردو کا لفظ موجود ہے وہاں میں انگریزی کا لفظ استعمال نہ کروں. تو یہ دراصل ایک ذہنی غلامی کی شکل ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. واللہ تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سوال آ گیا جی، بالوں کو رنگنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب تو ایک جملے میں ہے کہ بالکل جائز ہے، لیکن یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اس میں کچھ تفصیل ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے بالوں کو نہیں رنگتا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا اور بھورا رنگ ملا کر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. ہمارے بعد مشائخ کہتے ہیں جی یہ حکم ہے، وہ حکم اجازت کے معنوں میں ہے. یہ جو فرضیت والا معاملہ ہے جی، بالوں کو رنگنا فرض ہے، یہ بات درست نہیں. اس لیے کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نہ رنگنے والا گناہ گار ہے. اب ایک آدمی مزدور ہے، وہ اتنے پیسے اس نے کمائے کہ جس سے یا تو بالوں کو رنگ سکتا ہے اور یا اپنے بچوں کو روٹی کھلا سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر میں آپ لوگوں کو یہ آپشن دوں کہ بتائیے کہ وہ آدمی کیا کرے، تو آپ یہ کہیں جی بچوں کو بھوکا مارے اور بال ضرور رنگے، اس سے کوئی بھی اتفاق نہیں کرے گا. ایک بات اور وہ یہ کہ بعد مشائخ، بڑی معزز مقدس ہستیاں، ان کا ارشاد گرامی ہے کہ جی کالا رنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ حدیث میں واضح طور پر کالے رنگ سے منع فرمایا گیا. اس لیے کالا اور بھورا رنگ ملائیں تو وہ ڈارک براؤن بن جائے گا، وہ ملا کر آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی نہیں رنگتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم بالکل بھی نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی.
واللہ تعالی اعلم بالصواب۔